توبہ کیسٹ نمبر 115۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم صفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يكتؤون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في هلة حبرة فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا مشبة وحيازا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور وہ اس طرح فی با یرنائم یعنی خواب میں، مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام میں ہیں، اور خواب میں دو فرشتے حاضر۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے خلیل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے طریقے ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس حکم کو میرے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی چیز کو مثلا لوہا ہے، لوہے کو اگر آپ پتھر پہ گھسیٹیں تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آواز آتی ہے۔ ایک جگہ حدیث میں ہے دوین کا دوین نحل، جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ جب کٹھی ہوں نا تو بھن بھناتی ہیں تو ان میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سلسلۃ کا سلسلۃ الجرس، کہ جیسے ہلکی ایک گھنٹی کی آواز لوہے سے پیدا ہوتی ہے، اس آواز کے اندر اللہ میرے پاس وحی بھیجتے ہیں۔
اور سب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آسان جو وحی کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کی وحی لے کے میرے پاس آ جاتے ہیں، اور میں سب سے آسان شکل ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ مشقت برداشت نہیں کرنی ہوتی۔ اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیند میں، خواب میں دکھلا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے انبیاء کا خواب جو ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ ہمارے خواب تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خواب جہاں رحمانی ہو سکتے ہیں وہاں شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خواب جو ہیں ہمارے روزمرہ کے خیالات کا عکس بھی ہو سکتے ہیں کہ سارا دن جس ماحول میں ہم نے گزارا سوئے تو وہی ماحول نظر آنے لگ گیا۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو خواب ہیں، جو کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبی پاک ہیں، ان پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ان کے خواب بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کا جاگنا محفوظ ہے اسی طرح اللہ کے نبی کی نیند بھی محفوظ ہے۔ یعنی شیاطین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات اور زندگی اور آپ کے جاگتے ہوئے حملہ نہیں کر سکتے، میرے محبوب کی نیند میں بھی وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بات واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی لگایا ہوا ہے، جیسے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک ملک بھی لگایا ہوا ہے، ایک فرشتہ بھی ہے، اس کا نام ہے ملہم، اور جو شیطان ہے وہ ہے قرین۔ اسی لیے قرآن ذکر فرماتا ہے کہ قیامت والے دن وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ وہ قیامت والے دن جو جن ساتھی ہے بندے کا، جو شیطانوں میں ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے بات کے لیے بھاگتا ہوا آ گیا۔ حالانکہ آپ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کے بعد ان کے ورثاء علماء آئے، انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں تیرا قرآن سنایا، ان کی تو بات انہوں نے مانی نہیں اور میری بات پہ بھاگ پڑے، اصل تو یہ خود گمراہ ہیں، تو اس لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا تختصموا لدی، کہ اب یہ جھگڑے کی جگہ نہیں کہ میری دربار میں جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو گمراہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ما یبدل القول لدی، اب میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے، جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک تو ہے ملہم فرشتہ، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے، یا رمضان شریف آ رہا ہے، تیاری کرو، ماشاءاللہ روزے رکھیں گے، رات کو انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم طواف کریں گے، انشاءاللہ رمضان میں عمرے کی ہمت کریں گے اور رمضان میں ختم قرآن پاک کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی سے ذہن بنا رہا ہے، تو یہ ملہم کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے بابا مزے کریں گے، کیا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، ہمیں تو کھلا شیطانی کا موقع ملے گا، ہر آدمی ساری رات کا جاگا ہوا ہے، صبح کو بے ہوش ہو کے پڑا ہوگا، ہم جیبیں کاٹیں گے، لوگ طواف کریں گے، ہم ان کی جیبیں صاف کریں گے، تو شیطان اپنے کام دکھاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ اور علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے دنیا میں جتنی مضرتیں بنائی ہیں نا، نقصان دینے والی چیزیں، جتنی بھی مضرتیں ہیں اگر آپ نظر ڈالیں تو ہر مضرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، مضرتیں پہنچانے والی ہیں، ضرر پہنچانے والی ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا، آگ ہے جلانے کے لیے ہے، لیکن فائدے کتنے ہیں؟ آگ نہ ہو تو گھر میں کھانے بھی نہ پکیں، آگ نہ ہو تو تمہارے انجن بھی نہ چلیں، گاڑیاں بھی نہ چلیں، جہاز بھی نہ چلیں، ہوائی جہاز بھی نہ اڑیں۔ تو آگ کے اندر کتنی مضرتیں ہیں، کتنے نقصان ہیں، لیکن فائدہ بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ بنایا ہے، کتنا خطرناک چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، کسی کو ڈس لے تو بعض اوقات تو بندہ پانی بھی نہیں مانگ سکتا، بعض اوقات بندہ بس سیکنڈوں میں مر جاتا ہے، لیکن اس میں فائدے بھی ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو تریاق ہے، اس کے اندر بھی ایک چیز ہے جو زہر مورا کہلاتی ہے، اور وہ بڑا مفید ہے اور لوگوں کے دل کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور آج تو جدید سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ سانپ کی زہر ہے، سانپ کی زہر بکتی ہے اور وہ بڑی استعمال ہوتی ہے چیزوں، حتیٰ کہ بعض ملک جو ہیں آپ دیکھیں گے، جیسے جتنے یہ باہر کے ملک ہیں نا، فلپائن ہے، یہ باہر کے جتنے ملک ہیں، تو ان ملکوں میں تو باقاعدہ سانپ کی ڈشیں ہوتی ہیں، پکا کے کھلایا جاتا ہے سانپ، باقاعدہ سانپ کھلایا جاتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ریسٹورینٹ ہیں جہاں سانپ کی زہر پلائی جاتی ہے، وہ اس کا سوپ بناتے ہیں اور اس میں پھر زہر کو محلول کرتے ہیں اور ایک مقدار معین ہے اس سے کھلائی جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سانپ دشمن ہے، ضرر دینے والا ہے، لیکن ایک فائدہ بھی ہے اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سم الفار ہے، ایک زہر ہے، لیکن اس کے اندر مفاد بھی ہیں، فوائد بھی۔ دنیا کی یعنی کوئی چیز آپ تحقیق کرتے جائیں گے، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں مضرت کے لیے، ان میں من وجہ فائدہ بھی ہے، لیکن صرف ایک ملعون شیطان ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر مضرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ پنہا ہے، لیکن ایک شیطان کی مضرت ہے جس میں فائدے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تو فائدہ ہو جائے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی مضرت جو ہے وہ شیطان کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کو بسم اللہ سے شروع نہیں، پہلے اعوذ باللہ پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ شیطان کے حملے سے بچو گے تو بسم اللہ بھی سمجھ آئے گی، اگر شیطان کے حملے سے ہی نہیں بچو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سمجھ آئے گا، اللہ کا اسم ذات کیا سمجھ آئے گا، اسماء صفات کیا سمجھ آئیں گے، اور باعث ساتھ کے لیے ہے اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا جب تیرا شیطان سے تعلق جڑا ہے۔ تو پہلے شیطان سے اپنا اللہ کی پناہ پکڑو گے کہ اللہ ہمیں شیطان کے فتن سے بچائے، پھر کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مدد پکڑو گے، اللہ کے نام سے شروع کرو گے، اللہ کے نام سے برکات و ثمرات حاصل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں رحمان و رحیم کی صفتوں سے مستفید ہوگے، تو یہ تو تب ہوگا جب شیطان کے حملے سے تو بچو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مضرت شیطان ایسی خطرناک ہے کہ جس میں کوئی دھونے کا فائدہ ہے۔ اور امام غزالی نے تو ایک بڑی عجیب بات لی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ دشمن جو ہے نا شیطان، انہوں نے کہا یہ ایسا ہے کہ لا یتملک ولا یقبل الرشوۃ، انہوں نے کہا یہ ایسا ہمارا دشمن ہے کہ نہ تو پھسلتا ہے کہ چلو اس کو بندہ باتیں شاتوں میں لگا کے پھسلا دے، آدمی کبھی دشمنوں کو بھی باتوں میں دھوکہ دے کے نکل جاتا ہے، آدمی دشمن ہوتا ہے لیکن اس کو ایسا الجھاتا ہے باتوں میں کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا بدبخت ہے کہ نہ تو یہ دھوکہ کھاتا ہے، اچھا بعض دشمن کو بندہ پیسے دے کے رشوت لے کے جان چھڑا دیتا ہے، انہوں نے کہا یہ بدبخت رشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسا خالص دشمن ہے ہمارا کہ نہ تو یہ پھسلایا جا سکتا ہے، نہ رشوت دے کے خریدا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے ظالم رشوتوں میں بک جاتے ہیں، لیکن شیطان کو کون رشوت ہے؟ وہ تو تمہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تحفظ پکڑ لو، اسی کی پناہ پکڑ لو، اسی سے التجا کر لو کہ مولا میں اس دشمن سے نہیں بچ سکتا، مجھے تو صرف تیری ذات ہی بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک قرین بھی ہے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا حضور آپ جو فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک قرینہ، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جب ہے تو آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ بھی تو اولاد آدم میں ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہائے ولکنہ اسلم، ہاں میرے ساتھ تو ہے۔ اب اس کے دو معنی کیے ہیں محدثین نے،
بعد نے کہا کہ اللہ نے اس کو بھی مسلمان کر دیا ہو، جو میرے ساتھ لگا تھا وہ مسلمان ہو گیا، اب جب مسلمان ہو گیا تو کیا چھیڑے۔ اور بعد نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کے شر سے بھی محفوظ رکھ دیا ہے کہ اب مجھ پر وہ بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی نوم جو ہے وہ بھی اگر عبادت ہے، اور انبیاء کی نوم جو ہے اس میں بھی اگر وہ کچھ دیکھے تو وہ وحی ہے۔ اس کے اوپر قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے سے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میرا خواب ہے، اب بتاؤ تم تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ وہ کریں نا جو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میرا ابا نبی ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم، ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وحی ہے، لیکن وہ کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، کیونکہ بہت سارے گمراہ فرقے جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، آج کل ہدایت دینے والے تو تھوڑے ہوتے ہیں، بھٹکانے والے بہت ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے کہ نیکی کے لیے محنت کرو تو بڑا وقت لگتا ہے، اور کسی کو گمراہ کرنا ہو تو سیکنڈ لگتے ہیں، کیونکہ تعمیر ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور تخریب ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ ایک مکان بنانا ہو تو آپ کے سال لگ جائیں گے، اگر آپ توڑنے پہ آئیں تو ایک دن میں توڑ جائیں گے۔ ایک آدمی کو نمازی بنانے کے لیے محنت کریں تو آپ کے جناب مدتیں لگ جائیں گے، اور ایک آدمی کو بے نماز بنانا ہو تو منٹ کی بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو بڑے غور سے، فکر سے ہر اللہ کے دین کی بات کو سمجھا کریں کہ خواب حق ہے، لیکن تعبیر کب ہوگی؟ جیسے مثلا موت برحق ہے، لیکن موت کب ہوگی اس کا علم اللہ نے انبیاء کو بھی، اللہ کے پیغمبر بھی نہیں جانتے کہ موت کب ہوگی۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ خواب تو برحق ہے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، خواب تو برحق ہے، لیکن تعبیر کب ملی؟ مدتوں گزر گئی، بچپن سے یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ماشاءاللہ بادشاہ بن گئے، تو تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی، اور بعد میں یعقوب علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کی خدمت میں کہا ھذا تعویل رؤیا من قبل، ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر آج ظاہر ہو گئی، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دیا۔ تو بہرحال اچھا، اسی طرح جیسے میرے محبوب نے خواب دیکھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، حضور نے خواب دیکھا، فرمایا مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور بالکل امن سے ہوں گے، ڈر بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، محلقین رؤوسکم، سینوں کو منڈوائیں گے، یا قطروائیں، کیا بنا عمرہ، اشارہ ہے عمرے کی طرف، کیونکہ پہلے دخول مسجد الحرام آ گیا اور اس کے بعد محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون اس کا ذکر آ گیا۔ اب حضور پاک چل پڑے مدینے پاک سے، یہاں تشریف لے آئے حدیبیہ میں، لیکن اس سال عمرہ نہ کر سکے، اس لیے اس کے اوقات کے بارے میں تو اللہ کو علم ہوتا، لیکن اللہ کا نبی کا خواب پورا ہوگا، اور وہ خواب بھی حضور کا پورا ہوا کہ اگلے سال میرے محبوب تشریف لائے، 3 دن کے لیے مکے والوں نے خود معاہدے کے مطابق حرم کھول دیا، سارا حرم صاف کر دیا، اور کوئی مانے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو اللہ پاک اپنے انبیاء کے خواب کو سچ فرمائے۔ تو اب ذرا اس خواب میں آپ غور کریں جو میرے مدنی پاک کا خواب ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کے دماغ میں بھئی یہ بات نہ آ جائے، یہ خواب ہی ہے نا، لا حول،
ہمارا خواب نہیں، یہ نبی کا خواب ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا خواب ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرمانے والے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے، اور وہ فرشتے جو آئے فقعد احدہما عند رجلیہ والآخر عند راسہ، ایک فرشتہ آگے سرانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد وقال الذی عند رجلیہ، اب جو پاؤں کی طرف بیٹھا ہے اس نے اس سرانے والے سے پوچھا، سوال کیا، للذی عند راسہ اضرب مثل ھذا ومثل امتہ، اس نے کہا کہ مہربانی کر کے تم بیان کرو، مثال بیان کرو، کوئی سمجھاؤ، مثال تمثیل دو کہ اس انسان کی جو سویا ہوا ہے، یعنی حضور پاک اللہ کے نبی ہیں، ان کی اور ان کی امت کی مثال کیا ہے، کوئی ایسی تشبیہ دیں، ایسی مثال بیان کریں کہ واضح ہو جائے بات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ان مثلہ ومثل امتہ کمثل قوم صفر، اس نے کہا کہ حضور کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی قوم سفر کے لیے نکلے، انتہوا الی راس مفازۃ ولم یکن معہم من الزاد ما یقطعون بہ المفازۃ، اور وہ قوم چلتے چلتے ایک ایسے جنگل کے کنارے پہ پہنچے، مفازہ کہتے ہیں جنگل، یاد رکھو مفازہ کا معنی ہوتا ہے لیکن یاد رکھو کہ مفازہ جنگل کو کیوں کہتے ہیں، ورنہ لفظ تو فوج کا ہے نا، فازہ یا فوزوں سے ہے، تو وجہ یہ ہے کہ آدمی جنگلوں میں مر جاتے ہیں نا، تو عربوں کی عادت ہے کہ وہ اچھا جملہ منہ سے نکالتے ہیں کہ یعنی تم جنگل کو پار کر جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، لہذا نام مفاوض بن گیا فوج سے، کامرانی سے، ورنہ ہے تو ہلاکت کی جگہ، وہ تو مہلک ہے، وہ مفاوض نہیں ہے، وہ تو جنگل ہے، فیافی سارا، تو لیکن لفظ ایسا بولتے ہیں جیسے آپ دیکھیں نا کسی کو اللہ نہ کرے سانپ ڈس جائے تو عربی کہتے ہیں سلیم، عربی اس کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو لدیر ہے کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے، لیکن کہیں گے سلیم سلیم سلیم، یعنی مانے اللہ سلامتی دیں گے، اللہ صحت دیں گے، تاکہ ایسا لفظ بولیں گے کہ وہ اس کے لیے باعث خیر ہو، زبان سے فات، جیسے حضور پاک کسی کو دیکھتے نا کہ بخار ہے تو فرمایا طہور طہور، یہ تمہاری پاکی کا سبب ہے بابا، اللہ گناہوں سے پاک کر رہے ہیں تمہیں، تو جیسے آدمی کپڑے دھوتا ہے نا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بندہ پاک ہو جاتا ہے، تو اسی لیے عربوں میں ایک محاورہ ہے، کہیں گے لا باس علیہ، جب ملیں گے نا آپ کہیں یار مجھے تو تکلیف تھی، چوٹ لگ گئی، بیمار ہو گیا، لا باس کچھ نہیں، آپ پہ کوئی تکلیف نہیں، آپ پہ کوئی تکلیف نہیں، آپ پہ کوئی مشقت نہیں، تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اچھا جملہ زبان سے ادا کرو جو باعث خیر ہو، جو باعث رحمت ہو، ایسا نہ بولو گے معلوم ہو کہ جناب مردہ بولے نہ بولے، اور بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، ایسا زبان سے نہ ہونا کہ کسی کو دعا کرنے کے لیے جاؤ، وہ بیمار ہو اور ساتھ بیٹھ کے اس کو کہو یار تکلیف تمہیں دیا، بخار بہت شدید، امید نہیں تیرے بچنے، ویسے اللہ کی مرضی ٹھیک ہے تو بچ جائے، لگتا نہیں ہے، تو یہ بھی تو عیادت کا طریقہ ہوتا ہے، تو یہ ناجائز ہے شریعت۔ بہرحال جب بھی آدمی بات کرے تو بات اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ قوم جو ہے وہ ایسے مفاوض پہ یعنی جنگل پہ پہنچی کہ لا یجدون الزاد، ان کے پاس خرچہ کوئی نہیں کہ جس کے سبب سے وہ جنگل پار کر جائے، پانی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، جنگل ہے آگے۔ اب ذرا غور کریں خواب پہ کہ حضور کی امت کا کیا حال ہے، تشبیہ جو دی جا رہی ہے اس پہ غور کریں کہ حضور کی امت ہے اور ایک جنگل کے کنارے پہ کھڑی ہے اور ہے کچھ نہیں، کہ کیسے جنگل پار کریں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اسی حالت کے اندر فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حَبِرَةٍ، اسی حال میں قوم پریشان کھڑی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کے اوپر حلۃ حبیرہ، مانا کہ حلہ کہتے ہیں ایسا لباس جو جوڑا برابر ہو، جیسے آج کل رواج ہوتے ہیں نا سلوار قمیص ایک کپڑے کا بنا لیتے ہیں، یہ حلہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دور میں چونکہ چادروں کا استعمال زیادہ تھا، ایک چادر نیچے باندھ لی اور ایک چادر اوپر اوڑھ لی،
تو اس لیے اس کو بھی حلہ کہتے تھے. حلے کا اصل معنی یاد رکھو یہی ہوتا ہے جب دونوں کپڑے ایک قسم کے، یعنی جیسے آج کل شلوار قمیص کا رواج ہے. خیر آج کل تو پھر فیشن بدل گیا. پہلے تھا نا کہ قمیص اور ہوتا تھا، شلوار اور ہوتی تھی. پھر آ گیا کہ نہیں جناب سوٹ ہونا چاہیے، دونوں برابر ہونے چاہیے. اب پھر اسی طرح زمانہ پھر پیچھے لوٹ رہا ہے کہ قمیص اور ہو اور شلوار اور ہو. آگے جا کے خدا جانے کیا ہوگا، ذرا دیکھتے جاؤ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب آئے تو ان پہ حلہ تھا. اچھا حبرہ کا دو معنی کیے ہیں علماء نے. ایک معنی تو ہے سبز، لیکن اصل معنی ہے قیمتی. اصل معنی کیونکہ سبز کے لیے لفظ ہوتا ہے خضرہ، اخضر سے، جو حبر اور حبر جیسے آپ دیکھیں نا علماء کو کہا جاتا ہے حبر. جیسے سیدنا ابن عباس کا لقب ہے حبر هذه الامہ، حبر المفسرین. تو حبر کا معنی جو ہے سیاہی. سیاہی کا کیا معنی کہ جو کتاب آپ لکھتے ہیں تو سینکڑوں سال کتاب باقی ہے، بندہ مر گیا کتاب پڑھے. اب دیکھو نا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو قبروں میں سو گئے، لیکن ہر جگہ ابن کثیر پڑھی جا رہی ہے. تو جیسے لکھا ہوا نہیں مٹتا، اسی طرح اللہ عالم کے ذکر کو بھی نہیں مٹاتے، وہ بھی قیامت تک زندہ رہتا ہے. آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ارب پتی مر گئے، کروڑ پتی مر گئے، کتنے بڑے بڑے ملانر مر گئے، کتنے بڑے بڑے عامر مر گئے. کوئی نام نہیں لیتا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا بچہ نام لے گا رحمت اللہ علیہ. اور رحمت اللہ علیہ کے بغیر نام ہی نہیں لے گا، وہ بھی جاہل ہوگا، بدبخت ہوگا جو ان کا نام لے اور رحمت اللہ علیہ نہ کرے. اللہ نے اس کو محروم کیا ہوگا. ورنہ تو صحابی کا نام لے گا تو کہے گا رضی اللہ عنہ، اور ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ قراء کا نام لے گا تو فوراً کہے گا رحمت اللہ علیہ. اللہ کے اولیاء کا نام لے گا تو کہے گا رحمت اللہ علیہ. تو حالانکہ ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ علاقہ ہے، نہ رشتہ داری ہے، لیکن ان کے نام زندہ ہے. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حبر. یا بعض علماء نے کہا کہ لفظ ہے احبار سے حبر. حبر کا کیا معنی؟ زینت. کہ علماء جو ہیں وہ دنیا میں زینت ہوتے ہیں، علماء کے ذریعے علاقے کی زینت ہوتی ہے، علاقے کی پہچان ہوتی ہے، علاقے کی عزت ہوتی ہے. آج تک دیکھو ہم بخارا کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں بخارا کہاں ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام نے اس کو زندہ کر دیا. کہ کہیں بھی چلے جائیں تو کہیں گے بخاری. وہ کون؟ وہ بخارا سے آئے تھے. کہیں بھی چلے جائیں گے تو آپ کہیں گے امام ترمذی ترمذ سے آئے تھے. اسی طرح جناب کیا ایک عالم پیدا ہوتا ہے، اس علاقے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حبر حلت حبرہ، یعنی بڑا زینت والا لباس تھا، اور دونوں جوڑا جو تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. فقال رأيتم من ولدت بكم رياضا وشوة ورياضا رفعا تتبعوني. اس آنے والے نے اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تم کو لے کر ایک ایسی جگہ لے جاؤں کہ باغ ہی باغ ہے، مشبہ ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں شبعان سے، وحیاضا رواء، اور حوض ہیں بڑے بڑے پانی کے بھرے ہوئے، روا. تتبعونی، کیا تم میرے پیچھے چلو گے؟ میں تمہیں لے جاؤں. آگے باغات ہیں، حوض ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے. تو اس کے بعد وقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، ہم تو جنگل میں کھڑے ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ختم ہو گیا، ہم تو مرنے والے ہیں، ہم مہربانی کریں ہمیں لے جائیں. وقالوا نعم قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا مؤشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا مؤشبة وحياضا رواء أن تتبعوني. فقالوا بلى. فقال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا رواء أن تتبعوني. فقالوا بلى. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ بولے کیا گئے، فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا، ان باغوں میں جو باغ بھرے ہوئے ہیں، حوض بھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا اچھا اچھے بھی یہ نہیں، ان سے بھی اچھے حوض ہیں، اچھے جگہ، اچھے باغ ہیں، وہاں چلو گے؟ کہا جی وہاں بھی چلیں گے. پھر وہاں لے گئے.
اس کے ہونے کا اس سے بھی اچھے ہونے کا. چلو وقالت طائفة صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. اچھا ایک جماعت نے کہا حضور یعنی آنے والے سے کہ اگر اس سے اور اچھی جگہ ہے تو چلو. بعد نے کہا نہیں ہمیں یہ مل گیا بس کافی, ہم تو نہیں جاتے. تو یعنی وہ اسی میں الجھ گئے اور اتباع چھوڑ دی. اور بعد ایک جماعت تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ جہاں لے جائیں گے تو ہم چلیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو اعلیٰ سے اعلیٰ, اعلیٰ سے اعلیٰ, اعلیٰ سے اعلیٰ حتیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. لیکن امت جو ہے وہ دنیا کی زینتوں میں کھو گئی, وہ دنیا کی لذات میں کھو گئی, اور بعض لوگوں نے دنیا میں دل لگا لیا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اس کے بعد جناب فرماتے وقال البزار حدثنا سلمة بن شبيب واحمد بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن حكم بن ابان قال حدثنا ابي ان النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بشيء قال اكرمت اراه قال في دم فاتاه رسول قوموا إليه فأشار رسول الله إليهم انكفوا فلما قام رسول الله ثم بلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال إنك إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت فزاد رسول شيئا وقال أحسنت إليك فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء اذا جئت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يضع عن صدورهم فقال نعم. فلما جاء الاعرابي قال ان صاحبكم كان جاءنا فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا قد دعوناه فاعطيناه فزعم انه قد رضي. قال كذلك يا اعرابي فقال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا. فقال ان مسری مزاج الاعرابی کا مزکاندر ہوں شردت علیہ فاتبعها الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بزار نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ان اعرابیا جاء, ایک اعرابی جنگل میں رہنے والا بدو حضور کی خدمت میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مدد مانگنا چاہتا تھا. حضرت کرما فرماتے ہیں اراہ فی دم, یعنی اس پر کوئی خون بہا تھا جس کے لیے وہ مدد چاہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہو, آپ نے دیا, آپ نے اس کی مدد کی. اور اس کے بعد بطور سوال پوچھا کہ احسنت الیکا, کیا میں نے بہتری کی تمہارے ساتھ, بھلا کیا کہ نہیں؟ اور کہا نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہے گا لا ولا اجمل, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. فغضب بعض المسلمین, بعض صحابہ کو غصہ آیا کہ ایک ایسا آدمی حضور پاک نے مدد کی اتنا دیا, وہ کہتے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. وہ ہم انہوں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کے اس کو ذرا ہم ماریں, لیکن حضور نے اشارہ کیا اس کو کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, کوئی بات نہ کرو, کیونکہ رحمت ہے دو جہاں, کسی کو تکلیف نہیں دے. فلما قام رسول بلغ الى منزله دعا الاعرابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے چلے گئے اپنے گھر کی طرف, پھر آپ نے اعرابی کو بلایا. اس کو بلانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ انک انما جئتنا تسالنا, اللہ کے بندے تو ہمارے پاس آیا مانگنے کے لیے, ہم نے تمہاری مدد کی اور پھر تم نے کیا کہا؟ اسی طرح کہا جاتا ہے تم ہمارے پاس آئے. اصل میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک امید لگا کے آتا ہے کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں تو یہ مجھے 1 لاکھ دے دیں. اب وہ بندہ اگر 1000 بھی دے دے غریب ہوگا تو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے دماغ میں رکھ کے آیا تھا نا کہ مجھے 1 لاکھ ملنا چاہیے, اور ملا 1000. حالانکہ اگر احساس ہو تو جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ اتنی ہی دیں گے. اسے بہرحال 1000 دے یا 1 لاکھ دے, دیا ہے تم سے, لیا تو کچھ نہیں. تو اگر اچھا آدمی ہو تو کیا کہ جزاک اللہ خیرا,
اللہ آپ کو جزا دے، جتنی آپ سے ہو سکا آپ نے میری مدد کی ہے، جو آپ سے نہیں ہو سکا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضور پاک نے جب سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اس کے بعد اس کو سکھایا، وہ کہنے لگا فقال الاعرابی نعم، کہنے لگا ہاں حضور مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے بڑی مہربانی کی، وجزاک اللہ من اہل وعشیرۃ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کا خیر سے اس بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یاد رکھو تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تجھے ہدیہ دے تو جواب دیا کرو ہدیے کا، اگر کوئی بندہ کوئی چیز لے آئے تو تم بھی بدلے میں کوئی چیز دے دو، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ تم قیمتی، جو اللہ تمہیں توفیق دے دے وہ دے دو۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر تم اتنے غریب ہو کہ تم بدلہ دینے میں کچھ بھی نہیں رکھتے ہو تو کم از کم اس کو جزاک اللہ خیرا، یہ دعا تو دے دو کہ یار میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو سب سے بڑا بدلہ ہے کہ تو بندہ ہو کے کیا دے گا، لیکن جب تو نے دعا کر دی ہے تو اللہ پتہ نہیں اس کو تو اپنی شان عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ہدیہ پیش کرے، ایک تو ہدیے کو حقیر نہ سمجھا کرو، معمولی سی بات بھی ہو نا تو اس کا خیال رکھا کرو۔ کہ پہلے بزرگ ہوتے تھے نا جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسواک بھیجا، ایک یا دو یا جتنا بھیجے، تو جب حضرت تھانوی کو ملے تو بڑے ادب سے بڑے احترام سے مسواک لیے، قبول کیا ہدیہ، اور ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے اور بڑا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے بعد اپنے جو ساتھی بیٹھے تھے علماء ساتھی جو آپ کی خدمت میں رہنے والے، ان سے پوچھا بھی اور کیا کہ حضرت دین پوری نے مجھے مسواک کیوں بھیجا، کوئی اور چیز بھی تو دے سکتے تھے نا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو پتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مستحبات میں مجھ سے غفلت ہو رہی تھی، بعض سنن غیر مؤکدہ میں مجھ سے تھوڑی تساہل ہو رہا تھا، سستی ہو رہی تھی، تو میں لکھنے پڑھنے میں لگ گیا تھا، تو ذرا سنتوں کا تھوڑا خیال زیادہ نہیں کر، مثلا 2 رکعت پڑھتا تھا، چھوڑ دی بھی کتاب لکھ لوں گا، تو تنبیہ فرمائی کہ حضور کی سنتوں کو نہ چھوڑا کرو، مستحبات کو نہ چھوڑا کرو، ہر چیز کا خیال رکھو کہ حضور کی چھوٹی سی چھوٹی سنت جو ہے وہ بھی جنت میں لے جانے والی، اور چھوٹی سی چھوٹی بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ مسواک مبارک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ تمہارے منہ کو بھی صاف کرنے والا ہے اور تیرے رب کو بھی راضی کرنے والا۔ اچھا منہ تو اپنا صاف کیا تو رب کیسے راضی ہوئے؟ تو علماء نے فرمایا جب منہ صاف ہوگا اور اللہ کا ذکر کرو گے تو رب راضی ہوگا نا۔ منہ صاف ہوگا تو چیزیں بھی پاک نکلیں گی، منہ گندا ہوگا تو چیزیں بھی تو گندی آئیں گی، منہ میں شراب ہو تو کیا آئے گا، گالیاں آئیں گی اور کیا آئے گا۔ اور اگر منہ میں صفائی ہے، مسواک ہے تو قرآن آئے گا، تو جب قرآن آئے گا تو رب راضی ہوں گے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسواک مبارک کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے، انہوں نے کہا اس کا 70 فائدہ ہوتا ہے بندے کو، اور انہوں نے کہا اس کا سب سے چھوٹا فائدہ جو ہے نا، چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا، کہ مسواک مستقل پابندی سے کرنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹا فائدہ ہے تو بڑے کیا ہوں گے؟ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی زبان پہ کلمہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے ہوئے موت آئے، یا اللہ تبارک و تعالی پھر مدینے کا دفن نصیب فرما دے۔ اور دعا کیا کہ تم نہ ڈرو، تم اپنے گھر جانا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ بعض عمرے والے ڈر جاتے ہیں نا، مکی صاحب میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ میں مدینے مر جاؤں، نہ تم نہ مرے، تم اپنے گھر جاؤ خیریت کے ساتھ۔ ہم لوگوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہو اور دفن ہو محمد مصطفیٰ کے شہر میں بجوار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت والے دن جب مدنی پاک قافلہ لے کے جائیں تو آپ کے ساتھ جائیں میدان حشر۔ بڑے سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ بھی جائے، اللہ پاک رحمت تو کریں گے۔ وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے، وہ کہتے ہیں مکی صاحب کوئی بڑے سے بڑا بدماش ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے،
کوئی ذمہ دار لے کے تھانے پہ جائے, تھانے دار بڑا بگڑا ہوا ہو, نہ مانے, وہ کہتا ہے یار جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تک تو کچھ نہ کہو, میری عزت تو رکھو نا, جب میں چلا جاؤں تو پھر چلو جو کوئی کر لینا. تو جب اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے تو اللہ بھی لاج رکھ لیں گے, اللہ بھی معافی عطا فرما دیں گے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں روضہ مبارک سے جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا, اور مدینے کے قبرستان والے بھی اٹھ چکے ہوں گے. فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ, اس کے بعد میں مکے والوں کا انتظار کروں گا. پھر مکے والے جب آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی, مکے والوں کو دائیں ہاتھ میں رکھوں گا, مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں رکھوں گا. تو محدثین نے لکھا وجہ کیا ہے کہ مکے والے مہمان ہوں گے, تو حضور تو ارحم, حضور تو اکرم ہیں, کریم, مہمان نواز ہیں, تو اس لیے آپ آنے, اور پھر حضور کا مولد ہے اور مہاجرین کا شان بھی بلند ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. پہلی شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو, خاتمہ کلمہ توحید پہ ہو, خاتمہ اللہ کے قرآن پڑھتے ہوئے اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہوئے ہو جائے. میں اس کے بعد اصل بات خاتمہ ہے, مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے جو بڑے زندگی کے سفر میں حضر میں کٹے رہے, فوت ہو گیا, اللہ کا شکر ہے کہ خاتمے ایمان پہ. ہمارے ایک ساتھی تھے, بالکل ہمیشہ کٹے رہتے, قاری حماد اللہ مرحوم میرے علاقے کے بھی تھے. اللہ کی شان دے گے کہ مغرب کی نماز پڑھے اور سجدے میں خاتمہ ہو, اس سے اچھا خاتمہ کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے دوست حاجی قاسم صاحب تھے, وہ بڑے سیٹھ تھے, میمن تھے, تو مجھے ملے اور کٹھے رہے ہم رات کو, بالکل ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا اور کٹھے, اور رات کو 12 بج گیا. میں نے کہا حاجی صاحب اب چھٹی دیں, مجھے جانا ہے, میں تو طالب آدمی ہوں, مجھے تو پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, پڑھنا ہے. مکی صاحب دل نہیں کرتا کہ تم جاؤ, اور کچھ دیر بیٹھ جاؤ میرے ساتھ, بس آپ سے دل لگا ہوا ہے, دل نہیں چاہتا ہے. کہا 1 بج گئے, خدا کا خوف کرو یار. تو میں لڑ کے ان سے اٹھ کے آیا, کہنے لگا اچھا میں کل مدینے شریف جانا ہوں, پرسوں آؤں گا, موقع ملا تو میں آپ کی زیارت کروں گا, ورنہ میرا السلام علیکم ہو گیا. تو اس کے بس یہ بات ہے, بڑے ہونی کیا ہے, مجھے گاڑی میں بٹھایا, روانہ کیا. دوسرا ہے جمعہ کا دن تھا, پھر ہفتہ آ گیا. ہفتے کو صبح کو میں درس دے رہا ہوں, ایک بندہ بھاگتا ہے, انہوں نے کہا جی حاجی قاسم فوت ہو گیا. میں کہا کل کرو یار, کہاں فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ رہے تھے رکن یمانی کے سامنے سجدے میں. اللہ اکبر, اور کیا چاہیے. اسی طرح ابھی ضیاء القاسمی صاحب کا, میں تو نہیں, میں بعد میں تو گیا ہوں الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر لاہور سے منگوایا لوگوں نے, اور ڈاکٹر نے آ کے دیکھا حالت یعنی مخدوش تھی, تو انہوں نے فوراً انجیکشن تیار کیا, اور اپنے جونیئر ڈاکٹروں سے کہا کہ جلدی کرو کہ بڑی حالت ٹھیک نہیں ہے, جلدی انجیکشن لگانا ہے. تو قاسمی صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ ڈاکٹر صاحب, کیا انجیکشن لگانا ہے, میرا جانے کا وقت آ گیا ہے, تم انجیکشن کی تیاری کر رہے ہو, بیٹھ جاؤ یہاں, بس تم میرے کلمے کے گواہ بن جاؤ. اور اس کے بعد داڑھی پکڑی اور کہا کہ اللہ تیرے نبی کی سنت اور محمد, اللہ تیری توحید میں کبھی میں نے سودا نہیں کیا, لاکھ میرے گناہ ہوں گے, لیکن تیری توحید کا اور محمد مدنی کی سنت کا سودا نہیں کیا, صحابہ کی عظمت کا سودا نہیں کیا. اب تیرے حوالے ہوں, مہربانی کرتے, اور اسی پہ موت آئے. یہ اللہ کی شان ہے. دعا کریں اللہ سب کا خاتمہ خیر فرمائے, اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کی انتہا بھی کلمے پہ فرما دے. او بابا موت تو آنی ہے, موت بھی ٹل جائے گی بھلا, لیکن موت آئے تو پھر شان سے آئے, موت آئے تو پھر عزت سے آئے, اللہ کی رضا سے آئے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو مقام ہوتا ہے. بس اصل چیز توحید ہے, یاد رکھنا. توحید نہیں تو پھر سیدھی جہنم. پھر نہ کوئی پیر چھڑائے گا تو نہ کوئی کلندر چھڑائے گا. اصل بات یاد رکھ لو, بس توحید پہ جم جاؤ. باقی ہم گناہگار ہیں تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت میں باقی گناہ شنا جو ہے اور دھو جائے گا. مولا کے بعد وضو کریں گے تو گئے, روزہ رکھیں گے تو گناہ گئے, گناہ کہاں ٹکتے ہیں, اور بھاگ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو, توحید ہو, محمد مدنی کی سنت ہو, ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک میں مصطفیٰ کی حدیث ہو, اور دل میں محبت ہو محمد مصطفیٰ کی, اصحاب رسول کی, اہل بیت رسول کی, اولیاء اللہ کی,
علماء ائمہ کا احترام ہو، اللہ بے ادبی سے گستاخی سے بچا لے. بس یہ دعا کیا کرو، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے کوئی خالی نہیں جائے گا. اور اس کے بعد حضور نے سمجھا، حضور نے فرمایا اچھا دیکھو بات سنو، اب تم نے اچھا جواب دیا ہے، میرے صحابہ بڑے ناراض ہو گئے تھے تم پہ، ابھی تم میرے ساتھ چلو، ان کے سامنے میں بات کروں گا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں. تو سب کو لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پوچھا ہاں بھائی ہم نے آپ آئے تھے مانگنے کے لیے، ہم نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، کیا خیال ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل آپ نے بہت بھلا کیا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کے اہل کو بھی جزا دے. تو حضور بھی خوش ہو گیا، صحابہ بھی خوش ہو گئے. تو یہ شان تھی رحمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان پڑھوں کو بھی سمجھاتے تھے، عرابیوں کو بھی سمجھاتے تھے، بداوا کو بھی سمجھاتے تھے، نہ جاننے والوں کو بھی سمجھاتے تھے. اور یاد یہ رکھو اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ میرا مدنی آیا اور اس سرزمین میں رہنے والے جو تھے، جو جہال جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی کایا پلٹ دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی. اور دنیا میں انقلاب آتے ہیں، کہیں اقتصادی انقلاب آتے ہیں، کہیں معاشی انقلاب آتے ہیں، کہیں ثقافی انقلاب آتے ہیں. وہ اصل انقلاب تو محمد مدنی کا ہے کہ جس نے عقیدہ بھی بدل دیا، عمل بھی بدل دیا، سیرت صورت بدل دی، کہ جو ظالم تھے وہ رحماء بینہم بن گئے، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ دوسرے کی بچی کے سر پہ دوپٹے کے بغیر نہیں برداشت کر سکتے تھے. یہ تبدیلی جو ہے لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ عالم. چار امام جو ہیں برحق ہیں اور ایک جماعت نہیں مانتے. جو نہ مانے اس کا کو میں ذمہ دار ہوں کہ ان کو پکڑ کے منوا لوں. لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے نہ، یہ یہودی عیسائی قرآن مانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کو خوارج نہیں مانتے، نواسب نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اسماء و صفات کو بھی نہیں مانتے. اس میں نہ ماننا یا ماننے کی کوئی بات نہیں ہوتی. کوئی مانے الحمدللہ، کوئی نہ مانے الحمدللہ، اللہ ہدایت دے سب کو. ہم نے کل عمرہ کیا اور جب ہم صفا مروہ دوڑنے کے لیے گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ابھی ہم صفا مروہ نہیں دوڑ سکیں گے، نماز کھڑی ہو جائے گی. تو ہم بیٹھ گئے اور نماز کا انتظار کیا. پھر نماز کھڑی ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد صفا مروہ دوڑے. کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک مسئلہ سنو، افضل یہ ہوتا ہے کہ طواف کے بعد ہم جلدی صفا مروہ دوڑ لیں، ورنہ اگر ایک آدمی طواف کر کے گھر چلا گیا 2 دن کے بعد آگے صفا دوڑے لیکن رہے احرام میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن احرام کی پابندی میں رہنا ہوگا. لیکن نماز کے لیے تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب فرض کھڑے ہو رہے تھے تو آپ کا نماز پڑھ کے سکون کے ساتھ آپ نے 7 چکر پورے کر لی. بالکل اچھا کیا آپ نے اور کوئی جرمانہ نہیں ہے. مجید رمضان میں 1 پارہ دن میں، 1 پارہ رات میں اور 1 تراویح میں، یعنی 3 پارے روز بڑی اچھی بات ہے بالکل. بلکہ مسنون طریقہ بھی یہی ہے. گو بعض علماء نے اس سے زیادہ پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے. صحابہ اور تابعین سے بھی آیا ہے قرآن پاک کا ختم کرنا 1 دن میں. لیکن افضل جو ہے سب کے نزدیک تو یہی ہے کہ 3 پارے آدمی روز کے پڑھے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ، یا 3 دن میں ختم کرے، یعنی کم از کم تاکہ غور کر سکے 3 دن میں ختم کرے یا 3 پارے پڑھے. بہرحال رمضان میں جتنا وقت ملے قرآن پڑھو. رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایک آدمی پاکستان سے آ کے عمرہ کر چکا ہے، اب وہ کسی کام کے لیے جدہ جا رہا ہے تو جدہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں. جدہ حل میں ہے یعنی حرم کے تو باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں. اگر کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. اگر کوئی آدمی تنعیم سے عمرہ کرنا چاہے
تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اور کوئی منع نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے نہیں۔ اصل عمرہ وہ ہے جو بندہ اپنے ملک سے اللہ کے حرم میں آتے ہوئے کرتا ہے۔ ہاں کوئی کہتے ہیں عذر ہے، عمرہ رہ گیا تھا، عمرہ کرنا ہے تو کر لے ورنہ نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو اصل عمرہ میقات کا ہے، اور ان تنعیم یا ان عمروں سے تو جتنا دیر عمرے میں لگائیں طواف میں لگائیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ طواف میں کوئی اختلاف نہیں، عمرے میں تو پھر بھی ائمہ کا اختلاف ہے نا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی بیویاں ناراض ہوں گی، تو بیویاں ان کی ناراض ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یا تو آپ اپنا مسئلہ بتائیں کہ آپ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہے، آپ لوگوں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ لوگوں کی بیویوں سے آپ ملتے رہتے ہیں کیا؟ ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ بھی تم شوہر کی داڑھی پہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ اپنا مسئلہ بیان کرو، بھی میری بیوی ناراض ہوتی ہے، وہ کہتی ہے داڑھی نہ رکھو۔ بہرحال ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، داڑھی منڈانا گناہ ہے، لیکن بار بار منڈانا کبیرہ ہو جاتا ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا، داڑھی کو برا سمجھنا کہ اس داڑھی اچھی نہیں لگتی، داڑھی نہ رکھو یار، مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، اور یار ذرا میں شیو کر لوں نا، باہر کیسے جاؤں گا، داڑھی بڑی ہوئی ہے، یعنی برا سمجھ رہا ہے تو کافر ہو جاتا۔ تم بیوی کا فکر نہ کرو تو نکاح بھی گیا، توبہ کرو، استغفار کرو، پہلے نکاح دوبارہ کراؤ۔ سنت رسول پہ برا سمجھنا تو کفر ہے، نبی کی سنت ہو اور آدمی کا بری ہے، آدمی کا یار یہ داڑھی اچھی، یار یہ کیا تم نے جھاڑی رکھی ہوئی ہے، ہاں یار یہ کیا تمہاری داڑھی ہے، یا بیوی کہے مجھے داڑھی تیری اچھی نہیں لگتی، تو فی امان اللہ کام ختم ہو گیا۔ داڑھی تو تمہاری بعد میں آئے گی، پہلے اس کے نکاح کا تو کرو، حلال تو کرو اس کو۔ یاد رکھو ایک ہے نہ کرنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے اعتراض کرنا کہ سنت رسول اللہ پر داڑھی تو 1,24,000 انبیاء کی داڑھی ہے، میرے محبوب کی داڑھی، اور داڑھی سے نفرت اور داڑھی کو برا سمجھ۔ ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، میری کوتاہی ہے، میرا قصور ہے یار، میں شیو کراتا ہوں، ہے تو بری بات، لیکن پھر بھی وہ کبیرے کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈانے والے کو امام نہ بناؤ، داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ کرے۔ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں برات تھی، جب منگنی تھی داڑھی تھی، برات واپس آئی داڑھی صاف کرا دی ہے، میں نے بتا دیا نا آپ کو، اللہ معاف کرے، توبہ کریں دونوں، میاں بیوی دونوں توبہ کریں، استغفار کریں اور تجدید نکاح بھی کریں، کیونکہ جو حضور کی سنت کو برا کہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ پاکستان میں کہاں رہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہیں بھی نہیں رہتا، اب تو یہیں رہتا ہوں بابا۔ وہاں سے کیا ملے گا تمہیں؟ نہ کوئی چوری کرنی ہے، ہمارا تو یہ خود اپنا پیشہ ہے، تو ہمارے ہم سے کیا لوٹو گے؟ ہم تو خود ڈاکو لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ہے میرے بھائی، اب میں یہاں رہتا ہوں پاکستان میں، ضلع رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاول پوری، ایک حضرت مولانا خیر محمد ہیں جالندری جو خیر المدارس کے تھے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت فرمائے، وہ بھی ہمارے گویا روحانی والد تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی وفات یہاں ہوئی، میں پیدا بھی یہاں ہوا اور الحمدللہ رہتا بھی یہی ہوں۔ دعا کریں اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ کرے اور اللہ اس دین کی خدمت سے محروم نہ کرے۔ اگر ایک طواف ختم کرنے کے بعد دوسرا طواف شروع کریں، نہیں، جب ختم کر لیں تو پھر وہ جو لکیر ہے نا اس سے واپس آ جائیں، پھر وہاں کھڑے ہو کے دوسرا طواف شروع کریں، پھر ختم کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہ وہاں ختم ہوا تو وہیں سے شروع ہو گیا نا، یہ نہیں، پیچھے ہٹ کے واپس آ کے پھر دوبارہ طواف شروع کریں۔ میں نے سنا ہے کہ حافظ قرآن آسمان پہ قرآن پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا، اور کہیں بھول گیا تو کون بتلائے گا، غلطی آ گئی تو کون بتلائے گا،
یہ آپ نے غلط سنا ہے، یہ سننے کا تو چکر ہے نا سارا۔ حافظ قرآن آسمان میں نہیں چڑھتا جائے گا، آسمان تو ہوں گے ہی نہیں، آسمان تو پہلے ٹوٹ گئے، جب قیامت آئی تو چڑھے گا کس پہ؟ یہی تو مصیبت ہے نا، جو کوئی تم سن لیتے ہو اسی کو دین بنا لیتے ہو۔ آسمان تو گر گئے، تو سماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کہیں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اور کہیں فرمایا یوم تشقق السماء، اور کہیں فرماتے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ وہ حدیث مبارک ہے کہ جنت کے درجات میں چڑھتا جائے گا۔ اچھا اگر غلطی ہو گئی، یہاں حافظ مل جاتے ہیں، وہاں بدلانے والے نہیں ملیں گے۔ ہاں یہاں تو حافظ ہیں، وہاں مر جائیں گے۔ اور جب وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو سنا رہا ہے، تو اللہ پاک بھی فرشتوں کی ڈیوٹی کر دیں گے۔ تمہیں غلطی کا اس کا کیوں فکر ہو رہا ہے؟ پہلے قرآن تو یاد کرو۔ چچا جاد بھائی نے کہا ہے کہ میرا عمرہ کرو، یا بیوی کے والدین نے وصیت کی کہ ہمارے لیے عمرہ کرنا تو کر سکتے ہو، ورنہ اپنے لیے عمرہ کرو۔ عمرہ کرنے کے بعد چونکہ نفلی عبادت ہے، پھر دعا کر لو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں تو بے وقوفی ہے لوگوں کی، ہمارا قصور تو کوئی نہیں۔ کہتا ہے جی لوگ صحابہ کو حاجی کہتے تھے، میں تھا صحابہ کے دور میں اس دور میں نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ریاض سے پاک لوگ تھے، ہم تو خوش ہوتے ہیں سنتے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ بہرحال کوئی کہے اپنی طرف سے، خود نہ کہلواؤ۔ اب تو لوگ اپنے کارڈ پہ لکھتے ہیں الحاج، یعنی معلوم ہوتا ہے اس نے کہ بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، اس سے خاص خطرہ رکھو، کیونکہ پچھلے گناہ تو بخشوائے ہوئے ہیں نا، باغ دیار بیٹھا ہے، اس سے زیادہ ڈرا کرو۔ بہرحال خود نہ کہلواؤ، لوگ کہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے امام صاحب دعا کرتے ہیں وسیلہ پکڑ کے، کسی حدیث قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ تمام دعائیں جو حضور نے سکھلائی ہیں ان میں کہیں بھی وسیلے کا لفظ نہیں۔ اللہ کے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کفر عنا سیئاتنا، کسی بھی جگہ وسیلے کا لفظ نہیں ہے۔ حضور نے جو دعائیں سکھائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت، تو کسی جگہ وسیلے کا لفظ نہیں ہے۔ اگر یہ بات دین میں شامل ہوتی تو میرے مدنی پاک اپنے ابا حضرت ابراہیم خلیل، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کسی کے وسیلے مبارک کا حوالہ تو دیتے۔ تو بہرحال احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہو تو اللہ عالم۔ نماز تو ہو جاتی ہے میرا بھائی، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضور پاک کی زلف مبارک تھی، ہاں بالکل، حضور پاک کو بال بہت خوبصورت تھے، اور میرے محبوب کو اپنے بال مبارک بڑے پسند تھے، اور حضور نے یہاں تک بھی بال رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں، اور یہاں تک بھی رکھے ہیں، 3 طرح کے بال رکھے ہیں حضور، اور حضور نے کبھی بال نہیں مڈائے الا حج میں یا عمرے میں۔ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں مدینے سے احرام باندھ کے دن میں پہنچا، 10-11 بجے دن میں پہنچا، لیکن اس نے سوچا کہ اب سفر کر کے آیا ہوں، آرام کر لوں، عمرہ رات کو کروں گا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ طواف نیت کے بعد، نیت تو دل میں ہوتی ہے، پھر شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر، تو جب کہیں گے تو استقبال قبلہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے حج کیا ہے اور طواف زیارت نہیں کیا، میرے بھائی طواف زیارت نہ کرو تو تحلل کامل نہیں ہوتا، اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لو کہ حج کے بعد اس نے اگر کوئی طواف کیا ہے نا، وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا۔
اور اگر حج کے بعد سیدھا اپنے ملک چلا گیا اور ایک طواف بھی نہیں کیا تو واپس آ کر طواف زیارت بھی کرے، اور بعض علماء کے نزدیک بدنہ یعنی ایک اونٹ یا ایک گائے یا بھینس ذبح کرے اللہ کے حرم میں، اور کم سے کم درجہ ہے کہ ایک دم دے اور توبہ کرے، استغفار کرے کہ بغیر طواف زیارت چلا گیا، آخر بیوی ہے تو انسان ملتا بھی ہے۔ اگر ہم نے طواف الوداع عشاء کی نماز سے پہلے کر لیا، بعد میں نماز پڑھ لی پھر چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی امیر بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کی مدد نہیں کرتا تو اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو توفیق دے کہ آت ذی القربى حقہ والمسکین، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے۔ دین کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تم تہجد پڑھتے رہو، آتے لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق پہنچاؤ۔ تو رشتہ داروں کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، تیرے پاس آنے والوں کا بھی حق ہے، تیرے ہمسایوں کا بھی حق ہے۔ تو اگر آدمی کو اپنے بھائیوں پہ بھی رحم نہیں آتا اور اللہ سے رحمت کی امید چاہتا ہے، یعنی تم تو سگے بھائیوں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعا کرتے اللہ تو رحم فرما، اللہ فرماتا ہے شرم کر، تو رحم کرتا نہیں، وہ شرم مانگ رہا ہے۔ شیعہ حضرات جو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ دعا سب کی سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے ہیں بھائی؟ دعا کرو اللہ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اب عمرے کی صفا مروہ کے بعد جب بال کٹوا لے تو عورت غسل کرے، کیوں غسل کرے؟ عمرہ کرنے سے آدمی پلید ہو جاتا ہے؟ عجیب عقل ہے، اللہ نے دماغ چھین لیا ہے، پتہ نہیں کیا بنا۔ بھئی بال کٹ گئے، بدن پہ پڑ گئے، نہ ہو تمہاری مرضی، اور شریعت میں تو کوئی ضروری نہیں کہ تم نے گناہ کا کام کیا، ناپاک ہو گئے ہوگے غسل کرو۔ اگر عمرے کے احرام کی حالت میں کپڑا منہ کو لگتا رہا عورت کے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر مکہ مکرمہ میں ہم صرف 8 دن رہیں گے اور 8 دن مدینہ منورہ میں، تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے جب تک کہ 15 دن کی نیت ایک جگہ قیام کی نہ ہو۔ عمرے میں طواف وداع کرنا واجب نہیں، یعنی اگر عمرے والے نے نہ کیا تو دم نہیں ہوگی، حاجی نہیں کرے گا تو دم دینی پڑے گی، وہاں واجب ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آدمی جاتے ہوئے طواف الوداع ضرور کرے۔ موت ہے، حیات ہے، پتہ نہیں پھر خدا کا کعبہ نصیب